تو آپ اگر دیکھیں گے ماضی میں تو آپ کو نظر آئے گا کہ فورن فنڈنگ کا جو کیس تھا، فورن فنڈنگ کے کیس کے اندر تقریباً جو غیر حاضری اور تاخیر ملے گی وہ آپ کو 6 سال کے اوپر محیط ملے گی۔ آپ توشہ خانہ کے کیسز دیکھیں گے، روٹین میں 2 مہینے کی تاریخیں لینا، میڈیکل سرٹیفکیٹ جمع کرا دینا۔ آپ کو وہ وقت بھی یاد ہوگا کہ جب کہا گیا جی میں بیمار ہوں، میری ٹانگ میں مسئلہ ہے، میں آ نہیں سکتا، میں پیش نہیں ہو سکتا، کبھی ایک عذر کبھی دوسرا عذر، بیچ میں کبھی وکیل چینج کر لینا، کبھی وکالت نامہ چینج کر لینا۔ تو یہ بہت ہی جو تاخیری حربے استعمال کرنے کی روایت ہے عدالتی کیسز کے اندر، اس پہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے تو میرا خیال ہے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، اور وہ 6 سال کی جو میں نے آپ کو فورن فنڈنگ کا بتایا کہ 6 سال کا، اس کے اندر ایک انہوں نے کبھی ایک سٹے آرڈر، کبھی ایک تاریخ، کبھی دوسری تاریخ۔ تو یہ ہمیشہ ان کا وتیرہ رہا ہے۔ جو بندہ صاف ستھرا ہوتا ہے، جو بندہ پتہ ہوتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، وہ کبھی تاریخ نہیں لیتا، وہ کبھی وکیل چینج نہیں کرتا، وہ کبھی وکالت نامہ چینج نہیں کرتا، وہ کبھی نہیں کہتا کہ جی مجھے تاریخ دے دیں، کبھی ایک عذر کبھی دوسرا عذر۔ تو یہ ان کا وتیرہ رہا ہے ہمیشہ سے کہ جتنا کیس کو تاخیر کا شکار کیا جا سکے کرو۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جب جو قصوروار پارٹی ہوتی ہے نا کسی کیس میں، اس کو کوئی جلدی نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں یار آرام سے، وکیل کو بھی وہ کہتے ہیں یار کبھی کوئی بہانہ ڈال دو، کبھی سٹے آرڈر لے لو۔ اور آپ کو یاد ہوگا توشہ خانہ کے کیس میں اتنی تاخیر انہوں نے کی کہ انہوں نے پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے سٹے آرڈر لے لیا ڈیورنگ ٹرائل۔ وہ پارٹی سٹے آرڈر لیتی ہے کہ جس کو پتا ہو کہ الٹیمیٹلی جو ہے میرا قصور نکلنا ہے بیچ میں سے، میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں نے یہ جرم سرزد کیا ہے۔ اب 190 ملین پاؤنڈ پہ کہا جاتا ہے جی ہم نے تو ٹرسٹ بنایا۔ سپریم کورٹ کا ایک آرڈر موجود ہے، اس پہ لکھا ہے رابنگ پیٹر اینڈ پیئنگ پال۔ آپ نے ایک بندے سے ڈاکہ زنی کی اور اس سے ڈاکہ کر کے جو پیسے تھے وہ دوسرے بندے کو آپ نے جمع کرا دیے۔ تو کیا ضرورت تھی، ہمارے چند سوالات ہیں، کیا ضرورت تھی کابینہ کے اندر بند لفافہ لے جانے کی؟ بند لفافہ کون لے کے جاتا ہے؟ بند لفافہ وہ لے کے جاتا ہے جس کو ڈر ہو کہ اگر یہ کھل گیا تو اس پہ کوئی اتفاق نہیں کرے گا کہ اتنا بڑا ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ اور دیکھیے ڈاکے کو انڈوس کون کر رہا ہے؟ اتنے بڑے ڈاکے کو، 190 ملین پاؤنڈ کے ڈاکے کو انڈوس کر رہی ہے کابینہ، اور کابینہ کے چند افراد جنہوں نے جسارت کی اور کہا کہ جی لفافہ کھول کے دکھا دیا، جنہوں نے کہا یہ نہیں کھل سکتا۔ شہزاد اکبر نامی آدمی نے کان میں آ کے کہا بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو کہ جی یہ بند لفافہ ہے اور بس اس کو منظور کر دیں۔ لفافہ لہرایا گیا اور کہا گیا جی منظور ہے، لوگ بولتے رہے، انہوں نے کہا نہیں جی یہ منظور ہے۔ پرائم منسٹر کابینہ کو ہیڈ کر رہا ہے اس وقت کا بانی چیئرمین پی ٹی آئی، اور کابینہ ٹھپا لگاتی ہے اس کے اوپر، جس کا سپریم کورٹ نے کہا کہ رابنگ پیٹر اینڈ پیئنگ پال، کہ آپ نے ایک بندے سے ڈاکہ مارا اور اس کے ڈاکے کے پیسے دوسرے بندے کو آپ نے جمع کرا دیے۔ اب یہ اتنی بڑی کرپشن ہے کہ تاریخ میں آپ کو اس کی مثال کم ملے گی کہ کابینہ نے اس طرح اربوں روپیہ کسی کا معاف کیا ہو۔ اب وہ جو اربوں روپیہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی ان کی اہلیہ نے معاف کیا، اس سے ایک شام ٹرسٹ بنا، اس شام ٹرسٹ کا نام القادر ہے۔ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی مل کے ایک ٹرسٹ بنا لیں؟ تو یہ ٹرسٹ میں کوئی پی ایچ ڈی اسکالرز پڑھ رہے ہیں، کوئی روڈ اسکالرز ہیں، کوئی فل برائٹ کے اسکالرز ہیں، کون ہے اس ٹرسٹ کے اندر جو اتنی عالی شان بلڈنگ بنا کے، یہ شام ٹرسٹ اور فراڈ ٹرسٹ تھا، ادھر کوئی کلاسز نہیں ہو رہی، ادھر کوئی بچے نہیں پڑھ رہے، اور جو ادھر ادھر سے پکڑ کے انہوں نے وہاں پہ بیچارے نادار لوگوں کو جمع کرایا ہوا ہے، وہ تصویریں کھچانے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اور سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے جب اربوں روپیہ کابینہ کے ذریعے معاف کیا اور اتنی میگا کرپشن کی، اور اس کے عوض آپ نے نہ صرف یہ ٹرسٹ بنایا اس بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے، آپ نے لاہور کا جو آپ کا گھر تھا جس کو آپ نے دوبارہ سے تعمیر کیا اور جس پہ کروڑوں روپیہ لگایا، اس کی بھی ڈیکلریشن کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ پیسہ بھی اسی چینل کے تھرو آیا تھا۔ تو یہ جو شام ٹرسٹ اور فراڈ ٹرسٹ ہے، وہ اربوں روپیہ اس لیے معاف کیا گیا تھا کہ لاہور والے گھر کی پیمنٹ بھی اسی ذریعے سے آئی، بلیک منی کو وائٹ کیا گیا۔ یہ زمین جو لی گئی سہاوا میں، یہ سہاوا میں کیوں لی گئی؟ ادھر ان کے پورے پلان تھے پراپرٹی کو ڈیولپ کرنے کے، اور یہ اس مقام پہ لی گئی۔ خیبر پختونخوا میں قانون سازی کی گئی اسی کانٹریکٹر کو oblige کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انگوٹھیاں مانگی گئیں
اور جو 200 کنال زمین ادھر لی گئی بنی گالا کے اندر، یہ سارا اس گرینڈ سکیم کا حصہ تھا. اور اتنی بلیٹنٹ کرپشن کبھی تاریخ میں نہیں ہوئی کہ آپ کسی کا اربوں روپیہ معاف کر رہے ہیں اور اس سے اربوں روپے کا فائدہ ساتھ ہی لے رہے ہیں. چلیں فرض کر لیں القادر کے کیس کو ایک دفعہ آپ سائڈ پہ کر دیں. آپ نے اگر کوئی ٹرسٹ بنایا ہوتا عیدی والوں کے ساتھ یا چھیپا والوں کے ساتھ، آپ کو کوئی نہ پوچھتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جو میگا کرپشن سکینڈل ہے، اس سے یہ بھاگ اس لیے رہے ہیں اور اس لیے پیش نہیں ہو رہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس کرپشن میں ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، یہ قصوروار ہیں. طلال صاحب اس میں مزید روشنی ڈالیں گے؟